كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور بے شک میں نے تم لوگوں کو تمام عالمین پر، تمام جہانوں پر اسی وقت فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی آدمی کسی آدمی سے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اور کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی اللہ کی اجازت کے بغیر، اور کوئی رشوت، پیسہ کسی سے کسی کے عذاب کو ہٹانے یا کم کرنے کے لیے نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور یاد کرو اس وقت کو، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہم نے تم لوگوں کو نجات دے دی فرعونیوں سے. تم تھے 6,20,000 افراد،
فرعونی غرق ہو گئے، تمہیں اللہ نے عزت دے دی اور نجات دے دی۔ فرعونی تمہیں تکلیف دیتے تھے سخت عذاب کی، وہ تکلیف کیا تھی؟ تمہاری اولاد کو قتل اور ذبح کرتے تھے، اور وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بحیر قلزم کو 12 راستوں میں تبدیل کر دیا، پھاڑ دیا، خشک راستے بنا دیے، پس ہم نے آپ کو نجات دے دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے ان کی غرقابی۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، 40 دنوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، یہاں پر تم لوگوں نے سامری کی بات مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے، گوسالہ پرستی میں، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور حال یہ کہ تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم لوگ شکر کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دے دی، وہ کتاب کیا تھی؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، تاکہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اور آپ کی توبہ کی قبولیت تب ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس زمانے میں توبہ تب قبول ہوتی کہ کوئی رشتہ دار دوسرے کو ذبح کر دیتا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے آپ کے رب کے ہاں۔ بس جب تم نے یہ کام کر لیا، ہزاروں افراد ذبح ہو گئے، نیچے بادل آ گئے، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بے شک اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ذات ہے اور مہربان۔ یاد کرو اس وقت کو کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ماننے والوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں دعوت تبلیغ کی، تم نے ان کو کہا کہ ہم آپ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تب یقین رکھیں گے کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تمہیں عذاب نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے اور سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی موت سے دوبارہ اٹھا لیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے آپ کے اوپر وادی تیہ میں بادل چھائے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی برکت سے، اور ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ بٹیر اور ترنجبین تم کو بطور انعام کے دیے اور وہ تم کھاتے تھے، اور اللہ کا اعلان ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ پاک رزق جو ہم نے آپ کو دیے کھاؤ، لیکن تم لوگوں نے اس پر قناعت نہیں کی اور صبر و شکر سے کام نہیں لیا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں، قریہ میں داخل ہو جاؤ اور اس سے کھاؤ پیو جہاں چاہو، رغدن رچتا پچتا خوب خوب، اور شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ حالت سجدے میں، اور کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ثواب کو خوب خوب ہم بڑھائیں گے۔ لیکن تم ظالم بنے، ظالم لوگوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، ان کو سجدن کی حالت میں جانا چاہیے تھا، لیکن فخروا علی استانہم، وہ اپنے دبروں کے بل روانہ ہو گئے
کتنی ذلت کی بات ہے۔ ان کو کہا گیا کہ کہو حطتن، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان ظالموں نے کہا حنطتن، یا اللہ ہم کو گندم چاہیے یہاں پر۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس ہم نے آسمان سے ظالموں کے اوپر ایک عذاب اتارا بسبب اس کے کہ یہ لوگ فسق و فجور والے تھے۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنے اس عصا سے اس پتھر کو مارو، لاٹھی سے مارو، اس سے پھوٹ پڑے 12 نہریں، 12 چشمے، اور روانہ ہو گئے۔ ہر ایک آدمی نے، تمام افراد نے اپنے پینے کی جگہ کو متعین کر دیا، پہچان لیا کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ 12 چشمے، 12 نہریں روانہ ہو گئی۔ اب کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں شرک اور گناہ کر کر فساد مت کرو۔ پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، عرض کیا کہ ایک جو کھانا ہم کو ملتا ہے بٹیر اور ترنجبین، حلوہ سفید، اب ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اور کچھ دے دے۔ جو زمین اگاتی ہے، سبزی، ترکاری، کھیرا، گندم، دال، پیاز، پاک رب نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا تم اس کو تبدیل کرتے ہو جو ادنا ہے، ادنا کو لیتے ہو اور اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، اس کے بدلے بالذی ہوا خیر، جو خیر ہے۔ اہبطوا مصر، شہر میں جاؤ، پہلے آپ کو ترنجبین اور بٹیر یہ مفت میں ملتے تھے، ابھی جاؤ خود کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، زمین بو، کاش کرو، پسینہ برداشت کرو، دھوپ برداشت کرو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم مانگو۔ اور ان کے اوپر ذلت، غربت مار دی گئی ہے، ہمیشہ یہ ذلیل رہیں گے۔ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس ہو گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، دن میں 70 انبیاء کو یہود نے قتل کیا ہے۔ پاک رب نے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 خباثتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ 2 رکوع کا ترجمہ میں نے کر لیا ہے آپ حضرات کے سامنے، 5واں اور 6واں، 4 رکوع ہمارے ہو چکے ہیں۔ یہ 2 رکوع جو ہم نے پڑھ لیے اور اس کا ترجمہ کر لیا، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ تو یاد رکھو، اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 3 نام ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 یعقوب، نمبر 3 اسرائیل۔ تو اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جس زمانے میں یہ تھے اس زمانے میں ان سے کوئی افضل نہیں تھا۔ اب پاک پیغمبر جب آ گئے، امتی آ گئے، اب یہ سب سے افضل ہیں۔ تو میں نے تمہیں فضیلت دی لیکن تم بات نہ مانے اور دین پر نہ آئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل وکل ابن انثى لو تطاول عمره الى الغایۃ القصوى الى القبر آئل۔ اگر کسی کی عمر لمبی ہو جائے تو ہو جائے،
ایک دن اس نے مرنا ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، ہر نعمت اور عمر جانے والی ہے، لہذا تیاری کرو. اس دن شفاعت عمل کسی کا کام نہیں آئے گا. ہاں، جو مومن چلا گیا اس کو نبی کی شفاعت اور ولی کی شفاعت کام آئے گی. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کافر ہو کر مشرک ہو کر چلا گیا، اب اس کے لیے کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی ہیلا حوالہ کام نہیں آئے گا. اس بات کو آپ سمجھ جائیں. وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے جو کافر اور مشرک چلا جائے. اگر اسی کا مطلب ہے لا تجزی نفس عن نفس یا وان لیس للانسان الا ما سعى، اگر کوئی آدمی مومن چلا گیا تو پھر قرآن ہی کے اندر ہے کہ ان کے لیے دعا کام آئے گی. فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کا تذکرہ قرآن ہی کے اندر موجود ہے. اور صدقہ، نیک بیٹا اور صدقہ جاریہ اور لوگوں کے ساتھ امداد، اس کا ثواب مومن کو جائے گا. ایصال ثواب ہے اور حق ہے. دن اور وقت اور کیفیت ایصال ثواب کے لیے متعین نہیں کرنا چاہیے تاکہ بدعت نہ ہو، باقی جائز ہے. بہرحال تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تب جب آدمی مشرک اور کافر ہو کر چلا جائے. مومن آدمی، اس کو نیک بیٹا، نیک اعمال، لوگوں کی دعا کام آئے گی. اور وہاں جو شفاعت ہوگی وہ بھی مشرک کے لیے نہیں ہوگی بلکہ موحد کے لیے ہوگی، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کی جو صفات ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ صفات ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ 7 ہیں، جیسے رحمان، قدوس، قادر وغیرہ. اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. ایک ہے منان، رحیم، کریم، ودود، جواد. اس کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے تو وہ جائز ہے. عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہو لیکن عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہو. عبد القدوس کو قدوس نہیں کہہ سکتے ہو لیکن عبد الودود کو صرف ودود کہہ سکتے ہو. اس بات کو سمجھو. تو شفاعت کام آئے گی اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے اللہ اجازت فرمائیں گے تب شفاعت کام آئے گی. من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے، یشفع عندہ، اللہ کے ہاں شفاعت کرے. آگے کیا ہے؟ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. اللہ ہم سب کو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 5 اور 6 رکوع
اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کی تشریح گزر رہی تھی۔ آج ہمارا سبق ہے یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے استدراج اور ایک ہوتا ہے جادو۔ اس بات کو سمجھیں، معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی پشت پر نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ کرامت ولی سے ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کرامت۔ استدراج کسی بدعمل آدمی کی طرف سے عجیب بات، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور ایک جادو، جادو کی پشت پر بدعملی ہوتی ہے اور قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ بہرحال ان چاروں میں فرق سمجھنا چاہیے، جادو، استدراج اور معجزہ۔ معجزہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے، لیکن معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ولی کا اختیار اس میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ جب دے دے، کرامت دے دے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح معجزہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، جب اللہ دے دے۔ ہم ایک گاڑا لیتے ہیں، اس سے چڑیا بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اڑ جا، وہ چڑیا اڑ جائے گی؟ ہم نے تو اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اڑا لیتے تھے، ہم کیوں نہیں اڑا سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ چڑیا اڑتی کیوں نہیں ہے؟ جواب، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا نا کہ یہ کہو، ہم کو کس نے کہا ہے؟ تو جواب یہ کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آگے گوسالہ پرستی، جو زیورات لے کر آئے تھے وہ عورتیں لے کر آئی تھیں، تو سامری کا نام موسیٰ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا، اور سامری کا نام موسیٰ تھا۔ اور جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو ان کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک غار میں رکھ کے اس کی تربیت کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ۔ جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی وہ تو نبی بن گئے، جس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی تو وہ کیا بن گئے؟ منافق، سامری بن گئے، سب کو شرک میں مبتلا کر دیا، سانچہ اور ڈھانچہ بنایا اور اس میں بچڑے کی صورت بنا کر اس کی عبادت پر لوگوں کو لگا لیا، شرک پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ کی ملاقات سے، اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے داڑھی سے مت پکڑو، میرے دشمن، لا تشمت بی الاعداء لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اس سے مجھے مت پکڑو اور دشمنوں کو مجھ پر مت ہنساؤ۔ میں ان کو دعوت دی، وہ نہ مانے، سختی نہیں کی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، شرک کو برداشت کیا، تفرقہ اور فتنے کو برداشت نہیں کیا۔ سوچ لو اس بات کو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی۔ داڑھی تب پکڑائی میں آتی ہے جب ایک مشت یا اس سے زیادہ ہو۔ داڑھی ایک مشت ہوگی یا اس سے زیادہ۔ واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، لمبی داڑیاں رکھو۔ کتنی؟ ابو داؤد شریف، بخاری شریف، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور داڑھی کو پکڑ لیتے تھے حج میں اور ایک مجھ سے زائد کاٹ لیتے تھے۔ چنانچہ شمائل ترمذی میں ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی اور سینے کو بھر دیا تھا۔ تو مشت یا مجھ سے بڑی داڑھی ہوگی۔ اور کتاب التنویر میں تو ایک روایت ہے، غور سے سنو، اس میں لکھا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لحیتہ ویقطع ما زاد علی قبضتہ، کہ داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور جو ایک مشت سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، لازم ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس کو سنت بھی کہتے ہیں، ویسے واجب ہے۔ تو داڑیاں مکمل فرمائیں اور داڑیاں رکھ لیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من تمسک بسنتی وقد امیتت
عند فساد امتی فلو اجر مئت شہید، جو میری ایک مردہ سنت پر عمل کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال تو فتاوی العلمگیری جلد نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا الْأَخْذُ مَا دُونَ الْقُبَّةِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ۔ حضور کے دور سے لے کر آج تک، مغل کے دور تک، یہ 500 علماء نے فقہی انسائکلوپیڈیا تیار کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مجھ سے کم داڑھی کو کسی نے بھی مباح نہیں قرار دیا ہے۔ اور ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، شمائل ترمذی اور بخاری شریف کے حوالے تفصیل سے میں نے دے دیے۔ داڑیاں رکھو، اس پر فخر کرو اور خوشی اختیار کرو، پیارے حبیب کی سنت ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انداز رفتار گفتار اختیار کرتا ہے۔ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم اس کا انداز رفتار گفتار اختیار کریں گے۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ وذاک لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ تو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، اگر تو محبت کرتا ان کے انداز اور رفتار اور گفتار کو اختیار کرتا۔ ایک تھے مرزا قتیل، بڑے اونچے شاعر تھے، عظیم نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑے اونچے شاعر تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ ایک افغانستان سے غالباً ان کے پاس ایک افغانی آئے اور وہ ایران میں تھے۔ قصے میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، قصہ سچا ہے۔ تو مرزا قتیل کے پاس وہ پہنچے گھر میں، تو جب وہاں گئے تو وہ گھر پر نہیں تھے، گھر والوں نے بتایا کہ نائی کی دکان پر گئے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر وہ داڑھی شیو کر رہے تھے۔ جب اس آدمی نے ان کو دیکھا، ان سے بڑے متاثر تھے، اتنی اچھی اس کی شعر و شاعری ہے اور نبی کی سنت اس کے چہرے پر نہیں ہے، لہذا حیران کھڑے ہو گئے۔ وہ ہوشیار شاعر تھے، سمجھ گئے۔ اس نے کہا ریشمم میش خراشم دلے کسے نمی خراشم۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں یار، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں نا، آ جاؤ بیٹھو۔ تو اس افغانی نے کہا دلے کسے نمی خراشی ولیکن دل محمد مصطفیٰ میش خراشی۔ تو کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے دل کو کاٹ رہے ہو۔ وہ نیک اور اچھے شاعر تھے۔ اس نے فوراً شعر کہا اور توبہ کیا اور کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے کہ آپ نے میری آنکھوں کو کھول دیا اور مجھے حقیقی جانان کے ساتھ ملا دیا۔ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ دین پر فخر کرو اور عمل کرو، عقیقے کرو، سالگرہوں کو چھوڑو، دین پر چلو، ہر کام اور بات میں نبی کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم اور اللہ کا امر، یہ دیکھو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو سامری جن کا نام موسیٰ تھا، انہوں نے شرک میں ان کو مبتلا کر دیا۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے اور ہمارے لیے اس میں ایک اہم سبق ہے کہ پرانے زمانے میں توبہ تب قبول ہوتا کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر لیتا، یہ نہیں کوئی رشتہ دار اس کو ذبح کر لیتا۔ 70,000 افراد قتل ہوئے، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آج ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ 3 کام کرو توبہ قبول، 8-10 لاکھ آپ نے گناہ کیے، سارے گناہ معاف، سارے، کسی کا حق معاف نہیں ہوتا وہ دے دو، باقی گناہ معاف۔ بدکاریاں، بدعمالیاں، وہ کام جس سے آپ نے کسی کا حق نہیں مارو، وہ تمام گناہ کبیرے معاف۔ 10 لاکھ، بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل، نیکیوں میں تبدیل۔ 120 سال کا مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کوئی نیکی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کرے، اس کے 15 لاکھ گناہ 15 لاکھ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ کسی کا حق ہے تو وہ ادا کرے۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن 19واں پارہ سورہ فرقان آخری صفحہ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو پرانے زمانے میں قتل، توبہ۔ آج 3 کام کرو، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ 2، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ 3، یا اللہ میں پشیمان ہوں۔ یہ 3 کام کرو، گناہ معاف، بس۔ باقی تقریروں کا مقصد، تبلیغ کا مقصد، تعلیم کا مقصد، بیان کا مقصد،
اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ، جو پابندی سے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑو۔ کبھی کبھی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میں عالم ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہے، علماء سے بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں 70 مرتبہ گناہ کرو، دن میں مجھ سے معافی مانگو۔ تم گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں نہیں تھکتا ہوں۔ اور کیا رحم و کرم چاہیے، سچے دل سے توبہ کرو۔ غلطی ہر کسی میں ہے، پابندی سے جو گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑو، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے، اگر آپ معاف فرمائیں آپ اس کے اہل ہیں، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو یا اللہ مجھ پر کون رحم کرے گا؟ تو گناہوں سے معافی مانگیے اور توبہ کر لیجئے۔ آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانے پینے کی چیزیں مانگی، ترکاری، دال، سبزی، ساگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پٹیر اور ترنجبین آپ کو مل رہا ہے، تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے؟ پھر خود تکلیف برداشت کرو، شاباش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین دے دی، وہ کاش کرتے تھے اور کھاتے تھے، لہٰذا ان باتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مجھ سے ملا کہ میں بہت پشیمان ہوں، خودکشی جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلی ہے۔ دنیاوی پریشانی نہیں ہے، محنت کرو۔ اخروی پریشانی ہے کہ میرے گھر والے اور میرا حلقہ تعارف، انٹروڈکشن، حلقہ تعارف، میں جتنے میرے ساتھی ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں یا نہیں بلاتا ہوں۔ ہر وقت صبر اور شکر کا دامن اگر پکڑو تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں، محنت چالو رکھو۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، محنت کرو، مزدوری کرو، خوب محنت کرو، یہ نبی کا حکم ہے اور ہم کریں گے۔ لہٰذا ہمارے اوپر محنت لازم ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ نے لکھا ہے، محنت شرط ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑ پتی بنی ہے، ارب پتی بنی ہے، کھرب پتی بنی ہے، پدم پتی بنی ہے، خوب مالدار رہی ہے، کھوٹیاں، بنگلے جائز ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے پیغمبر ان لوگوں سے اعلان کر دو، ان لوگوں کو اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ زینت کی چیزیں، خوبصورتی کی چیزیں، اچھے اچھے کھانے، یہ کس نے حرام قرار دیے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا، یہ تو مومنوں کے لیے ہیں، قرآن میں ہے۔ لیکن 4 کام کرو تو تب مالدار بنو، خوب، لیکن 4 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے کماؤ، حلال۔ 2، صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ 3، تکبر مت کرو، اپنے اندر عاجزی رکھو۔ اور نمبر 4، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا خیال رکھو۔ تو پھر آپ مالدار بن جائیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ چنانچہ مشکات جلد ثانی میں پاک پیغمبر کا پاک ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا یہ فرض ہے، عبادت ہے، فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ رزق حلال کو طلب کرو، لیکن بعد الفریضہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد۔ اور اس پر کیا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد رزق حلال کو طلب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ فرض اور لازم ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ بس 3 باتوں پر عمل کرو بس۔ نمبر 1، 5 وقت نماز پڑھو۔ نمبر 2، حرام سے بچو۔ نمبر 3، گناہ سے بچو۔ گناہ کیا چیز ہے؟ جس سے قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ حرام کیا چیز ہے؟ کسی کا مال نہ کھاؤ اور نہ کسی عزت کو نقصان دو، کسی کی عزت کو نقصان نہ دو، ہاتھ پیر زبان سے کسی کو تکلیف مت دو۔
اور 5 وقت نماز پڑھو. بس 3 کام ہیں. 5 وقت نماز پڑھو، گناہ سے بچو اور حرام سے بچو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور غریب مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے بات کرو اچھی بات، اخلاق سے بھری بات، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد و پیمان لیا کہ تم اپنا خون یعنی اپنے ساتھیوں کا خون، بھائیوں کا خون، علاقے والوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو ان سے لڑائی لڑ کر ان کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر تم وہی ہی ہو کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے دوست و احباب کو قتل کرتے ہو، اور تم میں سے ایک جماعت کو تم لوگ اپنے گھروں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ کر کر اور حد سے تجاوز کر کر غالب آتے ہو، اور اگر آپ کے پاس وہ قیدی آ جائیں تو تم فدیہ لیتے ہو، فدیہ لے کے ان کو چھڑا دیتے ہو، اور یہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کا نکالنا۔ بعض کتاب پر تم ایمان لاتے ہو اور کیا بعض کا انکار کرتے ہو، پس کیا بدلہ ہے جو اس طرح کریں مگر یہ کہ ذلت ہو اس کے لیے دنیا میں، اور قیامت کے دن ان کو لٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی لے لی، آخرت کے بدلے تبدیل کر دی، آخرت میں ان کے اوپر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے پیچھے بہت سارے انبیاء رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح واضح نشانیاں دی، اور ہم نے ان کی تائید کی، مدد کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے تمہاری خواہشات ان کو نہیں چاہتی، تم تکبر کرتے ہو، اور ایک جماعت ان کو جھٹلاتی ہے اور ایک جماعت ان کو قتل کرتی ہے۔ جب ان کو دعوت پہنچتی ہے، دعوت حق، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ان پر لعنت کی گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، پس بہت کم ہی لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، اور وہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے ساتھ تھی، ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے اوپر، لیکن جس نبی کے ذریعے سے وہ فتح طلب کرتے تھے، جب وہی نبی آئے فلما جاءہم ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بھی، انہوں نے انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی رحمت سے دوری ہو کافروں کے لیے
اور ان پر لعنت ہو۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے لیے پسند کر دیا ہے، خرید لیا ہے، بدل دیا ہے، یہ کہ وہ انکار کریں اس کا جو اللہ نے اتارا ہے حسد بغض کی وجہ سے۔ اور وہ حسد اور بغض اس لیے کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اور فضل یہ کیوں اترا ہے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے وہی اپنا فضل کس کے اوپر، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ پس وہ پھر گئے غضب کے اوپر غضب کے ساتھ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کن، ذلیل کرنے والا، بے عزت کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن کے اوپر، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ قرآن حق کتاب ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے تو اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم صحیح لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، تو تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس سے پہلے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے آ کر، تو تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے بچڑے کو عبادت کے لیے پکڑ لیا اس کے اللہ کی طرف جانے کے بعد۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے گوسالہ پرستی کی اور بچڑے کو تم لوگوں نے عبادت کے لیے پکڑ لیا اور تم ظالم ہو، اور حال یہ کہ تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ بھائی تورات کتاب مضبوطی سے پکڑ لو، اور ان کے اوپر ہم نے کوہ طور اٹھا کے ہم نے ان کو دکھائی کہ یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرنے والا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم جو آپ کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھو اور غور سے اللہ کے احکام سنو۔ انہوں نے کہا جب پہاڑ اوپر تھا کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے جب پہاڑ ہٹ گیا تو انہوں نے کہا ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گوسالہ پرستی اور بچڑے کی محبت، ان کے دلوں میں ان کی محبت پلا دی گئی ہے ان کے کفر کی بنا پر۔ اے پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے تو یہ بہت برا ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب اور دوست ہیں، تو اگر آخرت تمہارے لیے خاص ہے، خالصۃ من دون الناس، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو نا اگر تم سچے ہو۔ ولن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ پائیں گے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کے اوپر یہ یہود ہوں گے، اور جتنے لوگ مشرک ہیں یہ موت سے نفرت اور حیات سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال عمر مل جائے، لیکن اگر ان کو 1000 سال عمر بھی مل جائے تو ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دیکھنے والی ذات ہے، جو کچھ
یہ لوگ اعمال کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں ہم جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر عذاب لے کے آیا ہے۔ کہہ دو جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے اتارا ہے، جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ تورات ایک کتاب تھی اور ٹھیک تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ تصدیق۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، یا فرشتوں کا یا رسولوں کا یا جبریل علیہ السلام کا یا میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، واضح آیات اتاری ہیں قرآن میں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق اور فاجر لوگ۔ اور جب بھی یہ کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں پھر ان میں سے ایک جماعت ان کو پیٹ پیچھے پھینک دیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس رسول آتا ہے اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اس کی، جو ان کے پاس کتاب ہے، تو ان میں سے ایک جماعت جن کو کتاب تورات دی گئی ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیتی ہے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر شروع کی ہے، قرآن آسان ہے، اس حوالے سے، اور 9 رکوع ہم نے پڑھ لیے سورہ بقرہ کے۔ آج 10واں رکوع ہم نے پڑھ لیا اور 11واں رکوع بھی ہم نے پڑھ لیا اور آگے بھی۔ تو چند باتیں یہاں قابل غور ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ضروری ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آئندہ درس میں کریں گے۔ فی الحال صرف اتنا جانیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ قرآن کے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں تذکرہ موجود ہے۔ کیوں ان کا تذکرہ قرآن میں زیادہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اصول و فروع ہمارے موافق ہے، اور ان میں 41 کوتاہیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ تو یہودیوں کی 41 بیماریوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے قرآن نے ان کو جا بجا ذکر کیا ہے اور اس پر جا بجا بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو قرآن میں یہود و نصارہ کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہے، تمام اصول اور اکثر فروع ہمارے موافق ہیں، اور 27 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے 41 بیماریوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ہے، اور ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيء لا
پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آسان ہے کے حوالے سے ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ سورہ بقرہ کے 9 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے 10واں اور 11واں رکوع اس کا ترجمہ کیا تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ تک۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات چلی تھی کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، اور 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہود کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ 27 پاروں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 27 پاروں میں ان کے 41 کوتاہیوں اور غلطیوں کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن میں اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اصول، عقائد، ان میں تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن فروع، مسائل، اس میں اختلاف ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ فروع میں کم اختلاف ہے، اس وجہ سے بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور سامنے سے 6,20,000 افراد نے کس طرح سے ان کو لیا؟ 41 کوتاہیوں اور غلطیوں کا تذکرہ ہے۔ تو دعوت کے مقابلے میں کسی بھی غلط چیز سے ہم بچیں گے، کسی بھی کوتاہی اور گناہ سے ہم بچیں گے، اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر تینوں قبیلے جو مشہور تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہ جو قبیلے تھے یہ یہودیوں کے تھے، اور ان سے بات چیت چلتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے بھی تذکرہ زیادہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریین اور ان کے نیک اچھے ساتھی، اور ان کی قوم میں کوتاہیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ زیادہ تذکرہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے، اور ہم نے 41 جو خباثتیں ہیں، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم نے ان سے بچنا ہے۔ انہی بیماریوں، کوتاہیوں، گناہوں کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہو گئے، لہٰذا ہم نے مغضوب اور ضالین نہیں ہونا ہے، اور ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں جو ہم نے 10ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں ان سے جو عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ توحید پر قائم رہنا، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھی بات، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کا اہتمام، یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے ان سے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ پچھلی قومیں اور انبیاء، ان کا تذکرہ جب قرآن میں آتا ہے اور اس میں کوئی شرعی حکم ہو، شرعی نصیحت ہو، تو اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اور ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو اور قرآن و حدیث کی تنقید اس پر موجود نہ ہو، لیکن ان کی قوم کا اور ان کی نبی کا کوئی تذکرہ ہو، تو ہمارے اوپر وہ لازم، ضروری اور واجب ہے۔ یہ شرعی قانون ہے۔ قرآن و حدیث میں
پچھلی شریعتوں کے وہ تذکرے جس میں نصیحت ہے یا کوئی حکم ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر تنقید موجود نہیں، تو وہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات توحید کی ہے، تو یہی دروس آپ سنتے رہتے ہیں۔ توحید و شرک پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پتھر کے سامنے پتھر کی نیت کر کے سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور انسان کے سامنے سجدے کرنا شرک ہے، اور وہ مر جائے اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہو گئی، وہ تشریف لے گئے نبی، لیکن میں نے وہ دعا چھپائی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے وہ دعا چھپائی ہوئی ہے اور میں اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا، لیکن شرط من لا یشرک باللہ شیئا، جس میں شرک نہ ہو۔ شرک نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ اس پر قادر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لہذا گناہوں سے بچنا ہے اور شرک کے قریب نہیں جانا ہے، اور شرکی اعمال بھی ہم کرتے ہیں۔ اب ہم مزاروں پر جھنڈے لے جاتے ہیں، موم بتی لے جاتے ہیں، اگربتی لے جاتے ہیں، چراغ لے جاتے ہیں، چراغی لے جاتے ہیں، اور چادریں لے جاتے ہیں، اور پھول پتیاں لے جاتے ہیں، اور موم بتی اگربتی لے جاتے ہیں، تیل لے جاتے ہیں، چینی نمک لے جاتے ہیں، پیسے وہاں پھینکتے ہیں۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ جو بزرگ تھے انتقال فرما گئے، بزرگ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ بدعیہ اعمال ہیں، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض اوقات عجیب بات ہوتی ہے، کسی قبر کے قریب ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس بہت سارا تیل اور چراغی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب وہ بیچتا ہے، وہ قبر بھر جاتی ہے، لیکن وہی آدمی پھر توڑتا ہے اس کو، اور کل دوسرے تیل اور چراغیاں بیچتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ روزانہ لوگ نئے نئے خریدیں گے اور وہاں رکھیں گے کہ چراغ جلانا ہے، تو کیوں؟ وجہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ پیسے غریب کو دے دیجئے اور اس کا ثواب انبیاء، اولیاء، بزرگ، ان کی ارواح مقدسہ کو بخش لیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اسلام میں جائز ہے بالاجماع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیے اور توحید پر رہیے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بن جائیے۔ والدین استاد، مرشد، بزرگ، بڑا، اس کے ساتھ رابطے سے چلو گے، ضابطے سے نہیں چلو گے، یعنی اصول سے نہیں چلو گے، اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، نہیں، باپ کے ساتھ رابطے سے چلو گے۔ وہ جیسے بھی ہے، ہم بچے ان کے ساتھ اخلاق سے، محبت سے رہیں گے، بیوی کے پاس بھی بیٹھیں گے، ان کو ٹائم دیتے ہیں، بوڑھے والدین کے پاس 1-2 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ان کے پیر سر دبانا ہے، ان سے خیریت پوچھنی ہے، ان کے لیے دوائی لانی ہے، ان کو پیسے مہیا کرنے ہیں، جیب خرچ ان کو دینا ہے۔ بس بعض اوقات ہم بوڑھے والدین کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی خواہش تو نہیں ہے، بس کھانا کھاتے ہیں نا، ان کو خوش رکھیے، ان سے محبت کیجیے۔ اور سب سے اہم بات جو میرا تجربہ ہے، میں 17 سال سے روزانہ 150-200 آدمیوں سے ملاقات کرتا ہوں، 80 فتوے آتے ہیں کہ والدین کے ساتھ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں۔ بیٹوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے محبت کریں، پوچھیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کو سیر کی لے جائیں، ان کو دوائی دیں، جیب خرچ دیں تاکہ وہ خوش رہیں، اور ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں اور آپ کی آئندہ زندگی اچھی رہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ اس لیے جلالین کے حاشی میں حدیث ہے، قل لعاص الوالدین افعل ما شئت فإن مصیرک الی النار، اے والدین کے نافرمان، جو کچھ کرو، نیک اعمال کرو، جہنم میں پکے جاؤ گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والدین کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فتح عالمگیری میں لکھا ہے، والد صاحب ہندو ہے، بتوں کی بات کرتا ہے، مت لے جاؤ کمر پر اٹھا کے، عبادت کر کے آ رہا ہے تو لے آؤ،
शराब का प्याला मत दो, लेकिन वापस रख रहा है तो उससे अदब से ले लो। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और समझने की कोशिश करें कि वालिदैन को हम टाइम दें और उनसे ज़ाबिता और रसूल से न चलें, राबिता से चलें और उनकी दुआएं हम लें। जो वालिदैन की इज्जत करेगा उसके इल्म और माल में बरकत होगी। जो वालिदैन की इज्जत नहीं करेगा उसके इल्म और माल में बरकत नहीं होगी। ये पक्की बात है। तो यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि बुजुर्गों ने लिखा है कि औलाद जब वालिदैन की नाफरमानी करती है तो वालिदैन की कोई कोताहियाँ और गुनाह भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि अपने आप को ऐसी बीमारियों से बचाएं जो हम पाबंदी से करते हैं। कभी कभी गलती हर इंसान से होती है, इसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता है, हर इंसान कमज़ोर है। और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत भी करें ना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स और ये उलूम और फ़नून हम उनको पढ़ाते हैं, ये ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुस्तक़बिल में किसी का मोहताज न बने, लेकिन दीनी तालीम भी देना। अखलाक और किरदार और सीरत और मोहब्बत और उल्फत और सब्र और शुक्र और इत्तेफाक और इनकिसारी और आजिज़ी और उन्स और मोहब्बत, ये दीनी तालीम ही से ये चीज़ें आएंगी। तो हम उनकी दीनी तरबियत करें तो इंशाअल्लाह फिर औलाद से गिला नहीं होगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, इसका क्या मतलब है? हमने जो कुछ समझ लिया वो गलत है, जो कुछ हम कर रहे हैं ये गलत है। रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक, इसके 10 मतलब हैं। हम क्या करते हैं वो बाद में बताता हूँ, जो गुनाह है, और उसी को हम कहते हैं रिश्तेदारियाँ पालना। रिश्तेदारी अर्श के साथ मुअल्लक होगी और कहेगी कि या अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, जिसने मुझे तोड़ा या अल्लाह उसको अपनी रहमत से तोड़ दे। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्तेदारी को जोड़ने वाला वो नहीं है कि वो रिश्तेदारी जोड़े तो ये भी जोड़े, वो तोड़े और ये जोड़े, ये रिश्तेदारी है। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार बदअमल, शराबी, बदकार है और घर में नुकसान पहुंचाएगा तो उससे रिश्तेदारी तोड़ना सवाब है और जोड़ना गुनाह है। तो रिश्तेदारी जोड़ने का क्या मतलब है, पालने का क्या मतलब है? उनके लिए दुआ कीजिए, उनको नेकी का हुक्म कीजिए, बुराई से मना कीजिए, उनकी शादी और गमी अगर शरीयत के मुताबिक हो शरीक हो जाइए और उनको कर्जा दे दीजिए अगर वापस देते हों, और ज़कात दे दीजिए और उनकी खुशी पर खुश हो जाइए और गम पर गमज़दा हो जाइए और उनके साथ दिल से मोहब्बत कीजिए। ये रिश्तेदारी जोड़ना। हम क्या करते हैं, बस कज़न लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं सारे और गपशप लगा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, रिश्तेदारी पालना है। ये तो बेहयाई भी है और बेपर्दगी भी है। मर्द मर्दों के साथ बैठेंगे, औरतें औरतों के साथ बैठेंगी, इसी में खैर है और अमन है। जिस लड़की का रिश्ता जिस लड़के के साथ होता है वो उसकी नामहरम है, अब या बाद में, अब या बाद में। कभी भी किसी लड़के के साथ किसी लड़की का रिश्ता होता है तो शरअन वो क्या है, नामहरम है बस। और महरम कौन है? जिससे कभी भी रिश्ता जायज ना हो तो वो क्या है, महरम है। तो जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारे घर के अंदर कौन आएगा और हमारे बैठक में कौन बैठेगा और कौन किसके साथ बैठेगा। मर्द मर्दों के साथ, औरतें औरतों के साथ। दफ्तर और दुकानों में चले जाते हैं मर्द हजरात और उनके घर में कज़न लड़के आ जाते हैं और औरतों के साथ गपशप लगाते हैं। इस पर पाबंदी लगानी चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए, इससे घर बर्बाद होते हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। लड़का खाला जी से मिले, फूफी से मिले, जायज़ है, लेकिन पर्दे का ख्याल रखे। कुरान और हदीस ने पर्दे का हुक्म दिए, जो इस पर अमल करेगा उसका दिल पाक और साफ है। जो अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करेगा वो ये न कहे कि मेरा दिल पाक साफ है। सहाबा की औरतें और नबी की बीवियां रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना व अन्हुम, वो सब
پردہ کرتی تھی، لہذا ہم بھی پردہ کریں گے۔ ان کا دل پاک صاف تھا تب بھی وہ پردہ کرتی تھی، تو ہم بھی پردہ کریں گے۔ اور رشتہ داروں میں خصوصاً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس کا خیال رکھیے۔ آگے تذکرہ ہے یتامہ کا۔ یتامہ جمع یتیم کی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نابالغ اور والدین کا انتقال ہو جائے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یتم بعد البلوغ، بلوغ کے بعد یتیمی نہیں ہے، بلوغ کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ پھر تو سب کے والدین مر چکے ہیں، پھر تو سارے یتیم ہیں۔ نہیں، اس پر یہ بری بات نہیں ہوگی کہ میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی آئے، وہ گاجر بیچتے تھے، عمر اس کی تقریباً 120 سال تھی اور کبڑے ہو کر چلتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا بابا جی 5 روپے کے گاجر دے دو۔ تو کسی نے آواز لگائی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے۔ تو بابا جی نے کہا میں بھی یتیم ہوں۔ تو یتیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو۔ بلوغ کے بعد جو ہے نا وہ یتیمی نہیں ہے، لا یتم بعد البلوغ، یتیمی جو ہے وہ بلوغ کے بعد نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس پر زور دیتے ہیں بزرگ کہ دل کو نرم کرو، جس کو رونا نہ آئے اس کا دل سخت ہے۔ کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے نا، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کو رونے کی جو کیفیت ہے وہ آتی ہے۔ جہاں پر یتیم دیکھو، حدیث میں آتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور دل آپ کا نرم ہوگا۔ رشتے کے لیے، پیسوں کے لیے، قرض کے لیے، بیماری کے لیے ہم روتے ہیں، اللہ کے خوف اور گناہوں سے کون روتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک، اور ان کا مال نہ کھانا، ان کا مال نہ کھانا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے۔ مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک آئندہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے۔ مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله لا سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے کہ جو یہودی ہو یا نصرانی عیسائی ہو. یہ ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور، وہ ہوا محسن، اور وہ موحد ہو، عقیدہ اس کا اچھا ہو، عملاً نیک ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ ڈریں گے غمگین ہوں گے. لہٰذا اچھے عمل کے لیے بہترین عقیدہ ضروری ہے. چونکہ ان کے عقائد میں شرک ہے لہٰذا وہ جنت کے مستحق نہیں ہیں. یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ نہیں، کسی چیز پر قائم نہیں، اور عیسائیوں نے کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر قائم نہیں. حال یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جو کچھ نہیں جانتے مشرک، مثل قولہم، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. مشرکین مکہ یا ہر مشرک. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. مشرک کی شفاعت بھی نہیں اور اس کی بخشش بھی نہیں، اور نہ کافر کی. اگلی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. جو لوگ اللہ کی مساجد میں فساد پھیلاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے، یہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کرے. یہی لوگ ہیں کہ وہ نہیں داخل ہوں گے مگر خوف اور ڈرتے ڈرتے یہ داخل ہوں گے. وہ وقت آیا کہ مشرکین کا داخلہ حرم میں بند ہو گیا. جو لوگ مساجد میں فساد کرتے ہیں اور اپنے مفاد، کرسی، ذاتی انا کے لڑتے ہیں اور مسجد میں عام نمازیوں میں فساد پیدا کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مساجد کے اندر اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے. وہ افراد جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں وہ عظیم اور اونچے لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے لوگ مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے. بوڑھی جھاڑو لگایا کرتی تھی اور کوئی روشنی کرتے تھے، کوئی صفائی کرتا تھا، اور مسجد کی خدمت کرنے والے اللہ کے ہاں مقبول ہیں. ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، اور ہر آدمی کو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں وہ ہی مسجد کی خدمت کرتے ہیں. جہاں جہاں پر مسجد کے خدمت کرنے والی ساتھی ہیں وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں.
مسجد کی آبادی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظاہری آبادی، لوگ چندہ دیتے ہیں اور مسجد آباد ہوتی ہے، ساتھی خدمت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ایک وہ ہے. اور ایک ہے باطنی آبادی. حضرات علماء کرام محنت فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں اور دین پلتا پھولتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں جو ہے وہ خدمت والے ساتھیوں میں ہوتی ہیں اور کچھ غلطیاں مولویوں میں ہوتی ہیں. ہمارے اندر جو مسجد کی خدمت کرنے والے ساتھی ہیں، قرآن و حدیث میں بڑی ان کی تعریف ہے، بڑی عزت و عظمت ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جب خدمت والے ساتھی ہیں تو صرف نہیں کہ وہ خادم سے خدمت لیں، بلکہ وہ خود بھی خدمت میں شریک ہو کر جھاڑو لگائیں اور مسجد کی صفائی کریں. یہ نہیں کہ 5-6 محلے کے مالدار لوگ وہ مسجد میں ایک کمیٹی کی صورت بنا لیں اور پھر کبھی خادم پر غصہ، کبھی مولوی پر غصہ. ادھر آ جاؤ مولوی صاحب. تو مولوی کا معنی ہے میرا دوست، اس کا نام ہے امام، انگلش میں ترجمہ ہے لیڈر. لیڈر کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. اور لیڈر کو بلاتے اپنے دفتر میں. آپ کو چاہیے کہ عالم کے پاس جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بلاتے تھے؟ کمیٹی بنائی ہوتی ہے، عالم کو کہو حاضر ہو جائے، وہ بڑی کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے، مولوی صاحب اس کے سامنے چھوٹی کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے. آج یہ ہوا اور وہ ہوا. خود چاہے فجر کی نماز نہ پڑھے، خود چاہے گھروں میں شریف پردہ نہ ہو، خود چاہے گھروں میں کیبل اور ڈش لگا ہوا ہو، خود چاہے دین پر نہ چلے، خود چاہے بازاروں میں ان کے بچے گھومیں، 15-20 گناہ کبیروں کے مرتکب امام پر غصے کرتے ہیں. یہ بالکل امام کی بے عزتی ہے. مسجد کے خدمت کے ساتھی ہوں گے، وہ خدمت کریں گے اور مسجد کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، پریشانیاں دور فرمائیں گے. لیکن عالم کے ساتھ رابطہ میں رہیں اور ان کو امام یعنی لیڈر مانیں، ان کے مشوروں پر چلے. جس طرح مسجد نبوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، وہ کس طرح امام تھے. ان کے وقت میں جو لوگ تھے مسجد کی خدمت کرنے والے، وہ امام کو بلاتے تھے، ادھر آ جاؤ مولوی صاحب، یہ فلانا کام اور فلانا کام. نہ، وہ سب امام کی عزت کرتے تھے. امام ان کو کہتا تھا یہ کام کرو، فلانا کام کرو، یہ کام کرو اور فلانا کام کرو. تو اس حوالے سے اماموں کے ساتھ عمومی طور پر پاکستان نہیں، امریکہ اور یورپ میں جو مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس سے ائمہ پریشان ہیں اور وہ اماموں کی قدر اور عزت نہیں کرتے ہیں. جس وقت ان کو رخصت دے دیں، جس وقت ان کو چھٹی دے دیں، اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کو ملازم سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا سٹاف ہے، آپ ہمارے سٹاف میں سے ہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں. یہ سامنے کہتے ہیں تو ہمارا تنخواہ دار ہے. چیف جسٹس بھی تنخواہ لیتا ہے لیکن باعزت وہ شعبہ ہے. لہٰذا امام کو اس طرح الفاظ استعمال کرنے والے گناہ گار ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے، امام کی عزت کرنی چاہیے. اور جب یہ صدر، جنرل سیکرٹری اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آگے جاتے جاتے وہ نقصان میں بدل جاتا ہے اور وہ حکم چلانے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ حکم امام چلائے گا یا ہم چلائیں گے. ادھر سے سارا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ایک یہ تو غلطی اور کوتاہیاں ہو گئیں کس کی؟ خدمت والے ساتھی. میرے خیال میں نام رکھنا چاہیے شورا، کمیٹی نہیں، شورا، اور اس کا سربراہ امام ہو اور اس کے مشورے پر پوری مسجد چلے، یہ کرو اور وہ کرو، اس طرح کرو وہ کرو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے دے. وہ تو پاک اور صاف بات ہے. حضرات علماء کرام بھی ناراض نہ ہوں، جس طرح خدمت والے ساتھی انشاءاللہ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے تو علماء کرام کے اندر بھی غلطیاں اور کوتاہی ہیں. پہلی غلطی یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ گھر گھر ٹیوشن پڑھاتے ہیں. 2 صحیح وقت نہیں دیتے ہیں. 3 صحیح ٹائم نہیں دیتے ہیں، کم ٹائم دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں. 4 بے پردگی کرتے ہیں. 5 ان کے گھروں میں گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کا درس نہیں دیتے پابندی سے، حدیث کا درس نہیں دیتے ہیں. امام کو سالانہ 67 چھٹیوں کا اختیار حاصل ہے. 67 سالانہ، جس طرح عام اداروں میں اس سے زیادہ چھٹیوں کا حق حاصل ہوتا ہے. اداروں میں لوگوں کو پینشن بھی ملتی ہے، پلاٹ بھی، گھر بھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے. امام 50 سال کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، ٹک کا اس کو نہیں ملتا ہے. تو اس کو 67 چھٹیوں کا اختیار حاصل ہے. لیکن وہ مقتدیوں کو بتا کے جائے، مقتدیوں کو
خبردار کرے کہ میں اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور متبادل کا انتظام کرے۔ متبادل کا انتظام نہ کر کے چھٹیوں پر جانا یہ ان کی کوتاہی ہے، اور سنت کے مطابق وہ چلے۔ چوکوں میں، دکانوں میں فضول کہکے اور کھڑا ہونا یہ نہ کرے، قرآن حدیث کا درس دے، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، دکانوں اور دفتروں میں جا جا کے چندے نہ کرے، اس میں دین کی بے عزتی ہے۔ جو عالم قرآن حدیث کا درس دے گا لوگ اس پر اعتماد کریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ بہت دین کا کام کرنے والا ہے، لوگ خود اس کی مدد کریں گے اور اس کا کام کریں گے۔ دین میں نئی نئی راہیں نکال کر لوگوں کے جیب پر ٹیکسز نہ لگائے، کوئی مرضی سے کچھ دے دے جائز ہے، یہ نکاح کے پیسے اور یہ فتوے کے پیسے اور یہ دم کے پیسے باقاعدہ کاروبار ہونا جائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث کے درس پر میں پھر زور دوں گا کہ یہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک تو قرآن حدیث کا درس نہیں ہے، اور جہاں پر ہے تو وہاں پر اختلافی باتیں ہوتی، یہ مصیبت ہے۔ نور و بشر ہے، رفع ذہن ہے، امین بالجہر ہے، عالم الغیب ہے، گستاخ رسول ہے، فلانا مشرک ہے۔ قرآن حدیث کا صحیح موقف لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، فرد اور تنظیم اور جماعت کا نام وہ نہ لے۔ یہ جو سیاسی مختلف جماعتیں، مذہبی غیر مذہبی، مسجد کو اس کا اڈا نہ بنائیں، مسجد کو اس کا اڈا نہ بنائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ سیاسی مذہبی پارٹی میں تو وہ باہر اس کو استعمال کرے، لیکن مسجد کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی چاہے مذہبی اور غیر مذہبی ہے اس کو جگہ نہ دے۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے فرد یا تنظیم سے تو جمعے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے اس طرح بات کیجئے کہ قرآن و حدیث کا یہ موقف ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس فرد اور تنظیم کا نام نہ لے تاکہ اختلاف، خلفشار اور باہمی چپقلش پیدا نہ ہو۔ یہ علماء کی کوتاہیاں ہیں اور غلطیاں ہیں، اور وہ ناراض نہ ہوں اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور مقتدیوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ اس کو غم لگا ہوا ہو کہ ہر ایک نمازی بنے، اس کو غم لگا ہوا ہو کہ سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں، یہ غم اگر نہ ہونا تو پھر وہ امام نہیں ہے، وہ گویا کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، صوفی اور بزرگ، ولی اور امام، ان کو چاہیے لوگوں کو گناہوں سے منع کریں، ورنہ قیامت کے دن ان کو پکڑا جائے گا۔ بہرحال تو جو آدمی مسجد میں فساد کرتا ہے اپنی ذات، مفاد اور کرسی کے لیے، تو ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جس طرف منہ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو تب، اگر قبلہ معلوم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں فرما لیا ہے نا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے۔ جگہ معلوم نہ ہو، علاقہ معلوم نہ ہو، قبلہ معلوم نہ ہو تو کسی پوچھے، اگر وہ بھی نہ ہو تو تحری کرے، کوشش کرے، جس طرف نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بچہ ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودی عزیر علیہ السلام، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب ان کے مطیع اور فرمان بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مثال موجد ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ الارض یہ اس میں جنس ہے، ایک اور بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس میں جنس کا، جیسے ایک بھی انسان ہے اور 10 بھی انسان ہے۔ الارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں پس بے شک کہہ دیتا ہے اس کام کو کن ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن سے مراد ہو جا، اللہ کو بھی اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہی وہ کام ہے، ارادہ کرتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کن ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، مشرک، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہو؟ جواب، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، ان کے باتوں کی طرح، ان کے دل ان کے دل کے مشابہ ہو گئے۔ قد بینا الآیات، ہم نے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں ہم نے ان کے لیے آیات تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، ہم نے حق کے ساتھ آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا آپ دعوت دیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشان نہ ہو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے مسلمانوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، چاہے ان کی جتنی باتیں آپ مانیں، جتنا بھی ان کے نیچے لگیں، یہ نہیں مانیں گے، آپ پر اعتماد بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ان کی دعوت کو اور ان کی ملت اور ان کے دین کو آپ نہ اپنائیں۔ اے محمد مصطفیٰ، ہدایت اللہ کی ہے، وہی ہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہے، اور وہی اللہ جو کچھ نبی علیہ السلام کو دے چکے ہیں، آپ کو دے چکے ہیں، بس اسی پر آپ اور آپ کی امت عمل کریں۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، من العلم، وحی، قرآن، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، اللہ ہم سب کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو انکار کرے قرآن کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ نقصان والے ہیں، زیانکار ہے، نقصان والے ہیں۔ بہرحال تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بشیر اور نذیر ہے، قرآن بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ بشیر ہے، نذیر ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور نبی علیہ السلام بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ ہاں، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بشیر بھی ہوں گے اور نذیر بھی ہوں گے، خوشخبری بھی سنائیں گے، فلانے فلانے عمل پر آپ کو جنت ملے گی، اور ڈر بھی سنائیں گے۔ میں افسوس سے کہوں گا کہ بعض علماء کرام، مولوی اور میڈیا پر پروفیسر صاحبان، وہ خوشخبریاں تو بہت سناتے ہیں، اس عمل کا یہ ثواب ہے، فلانے عمل کا یہ ثواب ہے، اور وضو، استنجا، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر خوب بولتے ہیں، لیکن سود، بے پردگی، فحاشی، بے حیائی، گانے بجانے کے آلات، بے پردگی، بے دینی، گناہ، شرک، بدعت، اس پر نہیں بولتے ہیں۔ فلانا عمل کرو جی، بڑا اونچا ثواب ہے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ گناہوں پر بولنے والے کم ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو تو سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے۔ حضرت مولانا مفتی رشید لدھیانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرائض ہے اس کا اہتمام کرو، حرام سے بچو۔ تو سنت اور نفل اور قرآن کی تلاوت اور ذکر اور درود شریف اور یہ چیزیں کم بھی ہوں، لیکن اگر آپ فرائض کا اہتمام کریں اور حرام سے بچیں تو انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں وظیفے کرتے ہیں اور حرام سے اور گناہ سے نہیں بچتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى